बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि जनरल कासिम सुलेमानी की जो है ना शहादत के बाद बड़ा जो है ना शोर शराबा चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, और कहा जा रहा है कि शायद तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाए इस मसले की बिना पर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग शुरू होगी। लेकिन मसला ये है कि पिछले 30-40 साल से अमेरिका और ईरान आपस में लड़ रहे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी कीमत चुका रही है। आपको पता है आप और अमेरिका का ये वतीरा रहा है कि वो ये थप्पड़ मार देता है, और थप्पड़ मारने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाईजान बताएं आपने थप्पड़ क्यों मारा है, तो वो ये कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बंदा मुझे थप्पड़ मारने वाला था, इसलिए मैंने इसको पहले ही थप्पड़ मार दिया। और प्रीएम्प्ट पॉलिसी अमेरिका की थ्रू आउट रही है, लेकिन ईरान ने इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो जनरल कासिम सुलेमानी वो इमाम ख़ामनेई के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और वो एक हीरो की हैसियत रखते थे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की क़द्स फ़ोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की इराक़ में अमरीकी फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में शहादत के बाद ईरान ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हम बदला लेंगे और इसका बदला लिया जाएगा, और जहाँ भी मौका मिलेगा अमेरिका को जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की सज़ा उसको हम देंगे। अब उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि शायद ये सारी सज़ा मिडल ईस्ट में दी जाए, शायद जितने भी एसेट्स हैं अमेरिका के उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। और ये बात किसने की है? ये बात की है कि ईरानी पासदार इनकलाब के कमांडर जनरल ग़ुलाम अली अबू हमज़ा ने कहा है ये बसारी, और उन्होंने कहा कि अल-कुद्स फ़ोर्स के जो सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिका से हर हाल में लेंगे, और आबनाए हर्म्स एक अहम मकाम है जहाँ से बड़ी तादाद में मगरबी और अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ गुज़रते हैं। इस इलाके में ईरान अहम अमरीकी अहदाफ का काफ़ी पहले ही वो कहते हैं जी हमने फ़ैसला कर चुके हैं, हम तय कर चुके हैं कि हमने किस किस जगह पे हमने हमला करना है और कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं अमेरिका के, वहाँ पे हम हमला करेंगे। हमला तो ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना बाद में क्या होगा, अमेरिका इसका क्या रिएक्शन देगा। और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अगर आप पीछे उठा के देखें, बुश ने अपने सेकंड टेन्योर के से पहले जब इलेक्शन होने वाले थे उसने हमला किया, उसके बाद ओबामा ने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए अटैक किया, और इसी तरीके से अब ट्रंप ने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई है कि जब भी इनके सेकंड टर्म के इलेक्शन होने वाले होते हैं ये अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी मुस्लिम ममालिक के ऊपर कोई ना कोई खेल खेल लेते हैं। और जो अबू हमज़ा उन्होंने कहा है कि खित्ते में 35 के करीब अमरीकी अहदाफ के साथ साथ इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब भी ईरान के निशाने पे है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसराइल के ऊपर ये हमला करेंगे, क्योंकि अगर इसराइल के ऊपर हमला किया तो इसका मतलब ये है कि फुल फ्लेज वार, और इस वक्त अगर ईरान फुल वार चाह रहा होता तो वो अब तक कुछ ना कुछ कर चुका होता। ईरान इसी तरह हल्की फुल्की जिस तरीके से सऊदी अरब ने उसने ऑयल रिफाइनरी के ऊपर सऊदी अरब के अंदर उन्होंने जो है ना हमला किया था, जिस भी तरीके से किया था जिसने भी किया था, लेकिन इसी तरह का कोई मिक्स रद्द-ए-अमल आएगा कि कोई ना कोई या तो हिजबुल्लाह पे डाल दी जाएगी जिम्मेदारी, या किसी बागियों पे डाल दी जाएगी, या किसी न किसी और शिद्दत पसंद तंजीम पे डाल दी जाएगी, लेकिन कार्रवाई तो आपको पता है जिसने करनी है उसी ने करनी है। 62 साल कासिम सुलेमानी को बगदाद के हवाई अड्डे पर जो है ना फ़ज़ाई हमले में कहा जा रहा है कि ड्रोन के हमले में उनको जो है ना शहीद किया गया। इनके हमरा कार के अंदर ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया के इराक़ी कमांडर भी मौजूद थे, और इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमूमन शोहरत की चकाचौंध से दूर रहने वाली शख्सियत समझा जाता था। ताहम हालिया बरसों में वो इंतहाई खुलकर सामने आए जब उन्होंने ईरान में दाइश के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों की बदौलत शोहरत और अवामी मकबूलियत हासिल की। वो शख्स जिन्हें चंद साल पहले तक बहुत से ईरानी शहरी राह चलते पहचानने में भी नहीं पहचान सकते थे, उसके ऊपर दस्तावेज़ी फ़िल्मों, वीडियो गेम्स, ख़बरों और पॉप गीतों का यानी कौमी गीतों का मौजू बन गए। जो 62 साल जो कासिम सुलेमानी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने वाजबी सी बाकायदा तालीम हासिल की थी, लेकिन पासदारान इनकलाब में शमूलियत के बाद वो तेज़ी से अहमियत इख्तियार करते गए अपनी काबिलियत की वजह से।
اور 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والے ایران عراق جنگ میں قاسم سلیمانی نے اپنا نام بنایا اور جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے کیریئر کے دوران قاسم سلیمانی نے عراق میں شیعہ اور کرد گروپوں کے سابق آمر صدام حسین کے خلاف مزاحمت میں مدد کی، جبکہ وہ لبنان میں حزب اللہ اور فلسطینی علاقوں میں حماس کے بھی مددگار رہے، اور جتنا بھی نیٹ ورک تھا ایران کا جو کہ ایران سے باہر تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایران اس وقت سعودی عرب سے، امریکہ سے، پورے میڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی بھی طاقت ہے جس نے ٹکر دی ہوئی ہے امریکہ اور سعودی عرب کو تو وہ ایران ہے، اور ایران پورے خطے کے اندر اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، چاہے وہ ڈیفرنٹ ملیشیا کے تھرو کر رہا ہے، چاہے وہ حزب اللہ کے تھرو کر رہا ہے، چاہے وہ کسی اور جماعت کے تھرو کر رہا ہے۔ انہیں اس بات کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف 2011 میں شروع ہونے والی مسلح مزاحمتی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنا کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پلاننگ میں بہت زیادہ سٹرونگ تھے، اور ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پانسا پلٹنے میں مدد دی۔ ایران میں جو آیت اللہ خامنئی ہیں، ان کے بعد اگر کسی شخصیت کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جناب جنرل قاسم سلیمانی ہی تھے، اور پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر سلیمانی مشرق وسطیٰ میں اپنے ملک کی سرگرمیوں اور عزائم کے منصوبہ ساز اور جب بات امن یا جنگ کی ہو، بے شک ایران کے اصل وزیر خارجہ انہی کو سمجھا جاتا تھا۔ 2003 میں عراق پر امریکی جارحیت کے بعد انہوں نے وہاں سرگرم گروپوں کی امریکی اڈوں اور اس کے مفادات کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں رہنمائی بھی کی۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ انہیں صدارتی حکم پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی بھی پالیسی آ گئی ہے، اس نے ذرا گول مول کہا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس کا بیچ قاسم سلیمانی نے بہت پہلے بو دیا تھا۔ اسرائیل نے اس کو کہا ہے کہ یہ بہت ضروری اقدام تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا، ظاہر سی بات ہے اسرائیل کی جو بھی ہے۔ رشیا نے اس کا بڑا سٹرونگ ری ایکشن دیا ہے، چائنا نے اس کو ذرا تھوڑا سا گول مول کیا۔ ظاہر سی بات ہے خطے کے اندر چائنا کے بھی مفادات ہیں اور رشیا کے بھی مفادات ہیں، اور وہ جو چائنا اور رشیا کے مفادات ہیں وہ امریکہ کے مفادات بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یو اے ای کے اور باتیں ہو رہی تھی، جناب یو اے ای کے جناب آ گئے ہیں جناب زید بن نہیان، اور جو بھی ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ جو بھی یو اے ای کے جو خلیفہ آئے ہیں یہاں پر وہ مدد دینے آئے ہیں، وہ جو ہے نا شاید جو کوالمپور کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان نہیں گیا تھا، شاید اس کو کمپنسیٹ کرنے آئے ہیں۔ بیسیکلی ہم بہت پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو لنک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا بہت آگے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سعودی عرب کے نئے وزیر خارجہ آئے تھے اور جو اب یو اے ای کے حکمران آئے تھے، ان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مائک پومپیو کا بھی فون آیا چیف آف آرمی سٹاف کو، اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کی بھی کل ٹویٹ آئی تھی کہ بھی ہم جو بھی اسٹریٹجی ہوگی ہم دیکھیں گے حالات کو اور اس کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے میرے خیال سے پہلے ہی پاکستان کو اس حوالے سے کانفیڈنس میں لے لیا تھا۔ ابھی پاکستان ظاہر سی بات ہے اپنے جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ جنرل سلیمانی کا ایرانی حکومت میں ایک کلیدی کردار تھا، اور ان کی قدس فورس صرف آیت اللہ خامنئی کو جوابدہ تھی اور انہیں ملک میں ایک ہیرو تصور کیا جاتا تھا۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے رد عمل میں قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور 3 دن کا جو سوگ ہے، اور اب نماز جنازہ میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا نعرے امریکہ مخالف نعرے لگائے گئے ہیں۔ اور رشیا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آیا، جبکہ نیو جو قدس کے چیف ہیں جو کہ جنرل قاسم سلیمانی کی جگہ پر آئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہر حال میں لیں گے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں دیکھیں گے جو بھی حالات پیدا ہوں گے اس کے مطابق اسٹریٹجی بنائیں گے۔ لیکن ایران کو اب اپنی پوری قوم کو، اپنی پوری افواج کو، ہر بندے کو یہ دکھانا ہے کہ جو لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کی عزت اور ان کی جانوں کا بدلہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پہلے ہی سے آپ کو پتہ چل رہی ہے، اور وہ ایک جنگ کی مانند ہے، جگہ جگہ پراکسی وارز لڑی جا رہی ہیں،
اور پس پردہ ہیں وہ ساری کی ساری، تاہم اب یہ ایک کھلا جنگ کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا ہے، اور امریکہ نے اس کارروائی کو فیصلہ کن دفاعی کارروائی قرار دیا ہے، اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ سفارتکاروں اور اہلکاروں پر مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جنرل قاسم سلیمانی، اس لیے ہم نے ان کو وقت سے پہلے ہی جو ہے نا فارغ کر دیا ہے۔ یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں، اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ کسی نے جو ہے نا اپنی خود مختاری اور سالمیت کا سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ ایک ملک ایران ہے، لیکن یہ کہانی کب تک چلتی رہے گی؟ اب دیکھیں پورے کا پورا بلاک آپ اٹھا کے دیکھیں مڈل ایسٹ کا، ایک یا دو ملکوں کے علاوہ تمام کے تمام مسلم ممالک سعودی عرب، UAE اور امریکہ کے ساتھ ہیں، اور امریکہ نے بدلہ لینا ہوتا ہے ایران سے، وہ افغانستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، امریکہ نے بدلہ لینا ہوتا ہے ایران سے، وہ شام پہ حملہ کر دیتا ہے، امریکہ نے بدلہ لینا ہوتا ہے ایران سے، وہ لبنان پہ جو ہے نا وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مصر کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لبنان کا جو حال ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پوری امت مسلمہ جو ہے نا ایک طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہے، اور مسلمان بہت زیادہ اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والی جنگ، اور میرا نہیں خیال کہ ایران کے ساتھ کوئی خاص مسلم ممالک کی تعداد کھڑی ہوگی اگر یہ معاملہ کھڑا ہوتا ہے، اور ایران کو بھی پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے امریکہ سپر پاور ہے، اور کبھی بھی وہ اس طرح کا پری میچور ایکشن کبھی بھی نہیں لے گا، اس نے لینا ہے، بدلہ لینا ہے، وہ ہلکے پھلکے نقصان پہنچائے گا امریکہ کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی بھی فل سکیل وار ابھی فوری طور پہ متوقع ہے۔ آنے والے دنوں کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، اور معاملات اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ دونوں فریقین کے پاس واپسی کا راستہ نہ ہو، لیکن فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے میں انتہائی کشیدگی ہے، لیکن یہ جنگ کی جانب نہیں جائے گی، کیونکہ جنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے، پراکسی وارز لڑی جا رہی ہیں، سعودی عرب، UAE، امریکہ، اور دوسری طرف جو ہے نا ایران اور رشیا اور اس کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ آپس میں پورے خطے کے اندر لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔